سب سے پہلے تو آج یوم جمہوریہ کی تمام لوگوں کو مالیگاؤں شہر کے ہر دل عزیز MLA مفتی اسماعیل صاحب کی طرف سے اور ان کی تمام ٹیموں کی طرف سے مبارکباد دی جاتی ہے کہ آج جشن جمہوریہ ہے، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی اور فخر ہے کہ آج ہم مالیگاؤں شہر میں پہلے بننے والے برج پر پہلا ترنگا 26 جنوری کو ہم لہرانے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اس شہر میں بہت کوشش کی گئی اس برج پر، 5 سال نہیں 7 سال لگ گیا اس برج کو چالو ہونے میں، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس برج کو لے کر جو سیاست کھیلی گئی وہ سب کنارے رہ گئی، اور آج ہم سب یہاں اکٹھا ہیں۔ اور میں نے سیاسی الیکشنی آخری جلسے میں مچھلی بازار میں کہا تھا کہ انشاءاللہ اس برج کا افتتاح مفتی صاحب کریں گے، اور آج ہمیں فخر ہے کہ اس برج پر پہلا ترنگا لہرانے کا کام مالیگاؤں شہر کے جو ہمارے MLA ہیں مفتی اسماعیل صاحب، ان کے دست مبارک سے ہوگا آج ترنگا لہرانے کا کام۔ اور آج ہم سب یہاں ایک عہد کریں گے کہ جمہوریت کا صحیح استعمال اس دیش میں ہو، اس شہر میں ہو۔ اس کے لیے ہم کو سب مل کر متحد رہ کر کوشش کرنا ہے، اور آنے والے وقت میں ظلم، زیادتی، غنڈہ گردی، فرقہ پرستی، ناانصافی کے خلاف ہمیں یہاں اکٹھا ہو کر لڑنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم آج یہاں اکٹھا ہیں، اور میں وقت نہ لیتے ہوئے زیادہ یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب کے ہاتھوں سے آج مالیگاؤں شہر کے پہلے برج پر پہلا ترنگا ان کے دست مبارک سے کیا جا رہا ہے۔ مالیگاؤں کو خصوصاً اور دیش واسیوں کو عموماً جشن یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارا یہ دیش 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے اس دیش کے مسلمان ہیں۔ ہم نے اس دیش کی آزادی حاصل کی، اور انگریز نے اس دیش کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے لڑاؤ اور حکومت کرنے کی جو بنیاد ڈالی تھی، آج تک اسی کو لے کر کے یہ ملک جھوج رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیش کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے جو قربانی دی، مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی کتاب کے مطابق 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے، جس میں 57,500 علماء کرام تھے، اس دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی کے لیے اکابرین ملک نے اور خاص طور پر علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو اس وقت جو سیاسی پارٹی
تھی اس کے بڑوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا تو یہ ملک ایک لامذہبی ملک ہوگا. یہاں پر جو حکومت بنے گی وہ غیر مذہبی ہوگی, وہ جمہوریت اور سیکولرزم پر مبنی ہوگی. اور پھر اس کے لیے دیش کی آزادی کے بعد ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے مسلسل مطالبہ کیا, جس کی وجہ سے پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی وغیرہ مجبور ہو گئے کہ اس دیش کا سنویدھان بننا چاہیے. ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں 35 مسلمان شریک تھے, اور اس ملک کو دستور ملا کہ اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی ہوگی. وہ اپنے مذہب کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے, اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے مدرسے قائم کریں گے, اور آزادی کے ساتھ اس ملک میں فخر کے ساتھ جئیں گے. انہی اکابرین اور ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس دیش میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں. کچھ فرقہ پرست طاقتیں اس بات کے لیے پہلے دن سے کوشش کرتی رہی ہیں کہ یہ ملک ہندو راشٹر بنے, لیکن وہ کامیاب اب تک نہیں ہو سکے. اس یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ اس ملک کی آزادی اور سالمیت کی بقا کے لیے اور جمہوریت اور سیکولرزم کے غلبے کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنا ہے. غنڈہ گردی, فرقہ پرستی اور ظلم و بربریت کے خلاف ہمیں متحد ہو کر کے جمہوریت کے ساتھ, سیکولرزم کے ساتھ ہمیں لڑائی لڑتے رہنا ہے. آج کا یہ دن اس بات کے عہد کا دن ہے کہ آج سے 76 سال پہلے جو قانون, جو سنویدھان اس دیش کے لوگوں کو دیا گیا ہے, ہم اس کی رکشا کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی بقا کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے. میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مالیگاؤں والوں کو پھر دلی مبارکباد دوں گا اور دیش واسیوں کو عمومی طور پر مبارکباد دوں گا. اور جب تک جان میں جان ہے اس دیش اور اس کے سنویدھان کی بقا کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے. یہی ہمارا عہد ہے. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب